بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگوں میں مدد فرماتے ہیں۔ مدینہ شریف سے سجادہ نشین درگاہ توسہ شریف حضرت خواجہ خان محمد صاحب کو ایک عقیدت مند نے خط لکھا کہ وہ حرم پاک کے ایک غلام دستگیر نامی بزرگ نے خواب میں دیکھا ہے کہ روضہ مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر سے 5 افراد جو فوجی لباس میں ملبوس تھے برآمد ہوئے اور باب السلام سے نکل کر اونٹوں پر سوار ہو گئے۔ ان پر لا تعداد پرندے سایہ کیے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کی آپ حضرات کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ صاحب خواب بزرگ حرم نبوی کے خادم ہیں، قندھار افغانستان کے رہنے والے ہیں۔ یہ خواب 12 ستمبر کی رات کو مسجد نبوی میں دیکھا تھا۔ روزنامہ مشرق لاہور اکتوبر سن 1965۔ 7 روزہ قومی دلیر گجرانوالہ 8 نومبر سن 1965 عیسوی۔ باحوالہ حکیم نیر واسطی صاحب، سیاہ ممالک اسلامیہ۔ اس سے ملتا جلتا خواب کا ایک مکتوب نور محمد بٹ کراچی کے نام بھی مدینہ شریف سے آیا تھا۔ روزنامہ امروز لاہور اکتوبر 1965۔ روزہ اقدس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جنگ ستمبر کے تمام حوالہ جات کو بشکریہ مجاہد ملت پیر طریقت مرشدی حضرت الحاج علامہ ابو داؤد محمد صادق صاحب معتزلہ العالی گجرانوالہ کے افادات جنگ ستمبر 1965 میں روحانی واقعات اشتہار سے نقل کیے گئے ہیں، بلکہ یہ تمام اوراق آپ ہی کی دعاؤں اور فیضان نظر سے لکھے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود تشریف لاتے ہیں اور مجاہدین کی مدد فرماتے ہیں۔ رومیوں کی جنگ کے دوسرے دن نماز فجر کے بعد اسلامی لشکر کیمپ سے نکل کر میدان میں آیا تو رومی لشکر پہلے سے میدان میں موجود تھا، اسلامی لشکر کا منتظر تھا۔ اسلامی لشکر میدان میں آیا کہ فوراً رومی لشکر نے حملہ کر دیا اور گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت دامس کی غیر موجودگی کے رنج کی وجہ سے تمام مجاہدین ملول تھے، لیکن صبر و استقلال کے ساتھ ثابت قدمی سے رومی حملہ کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے لڑتے تھے۔ اچانک رومی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور رومی سپاہ ادھر ادھر بٹ کر منتشر ہونا شروع ہو گئی۔ وجہ یہ ہوئی تھی کہ حضرت دامس اور ان کے ساتھی قید سے نکل کر رومی لشکر کے پیچھے آ کر تکبیر و تحلیل کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اور رومی سپاہیوں کے سروں کو قلم کرتے ہوئے اسلامی لشکر کی طرف آگے بڑھ رہے تھے، اور رومی سپاہی اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ حالانکہ حضرت دامس اور ان کے ساتھی کل ملا کر صرف 11 آدمی تھے، لیکن اللہ کی قدرت سے ان کی تعداد رومیوں کو بہت زیادہ نظر آئی تھی، جیسے 11 کی بجائے 11,000 تلواریں چل رہی ہوں۔ اس طرح رومی سپاہی مقتول اور زخمی ہو رہے تھے۔ حضرت عطیہ بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسلامی لشکر سے دیکھا کہ ایک گروہ رومی لشکر کے پیچھے سے آگے بڑھ رہا ہے اور رومی سپاہیوں کو مارتا اور کاٹتا ہوا آگے بڑھ کر ہماری طرف آ رہا ہے۔ میں نے گمان کیا کہ شاید ہماری مدد کے لیے اسلامی لشکر کی کمک آ گئی ہے، یا پھر جنگ احد اور جنگ بدر کی طرح آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ لہٰذا میں نے اپنا گھوڑا اس طرف موڑا اور قریب گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت دامس اور ان کے ساتھی رومی بیڑیوں پر مثل شیر حملہ آور ہیں اور رومیوں کی صفیں الٹ پلٹ کر رہے ہیں۔ حضرت عطیہ بن ثابت نے مزید بیان کیا کہ میں نے حضرت دامس ابو الحلول کو صحیح و سالم دیکھا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، اور میں ان کے قریب گیا اور پکار کر کہا، اے دامس تم کہاں تھے؟ سردار میسرہ بن مسروق اور تمام مسلمان تمہارے فراق میں سخت غمگین ہیں۔ حضرت دامس ابو الحلول
نے ان کو جواب دیتے ہوئے جو کہا وہ امام حضرت علامہ محمد بن عمر واقدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سماعت فرمائیں۔ پس کہا انہوں نے کہ اے بھائی، نہیں تھا میں مگر سخت لڑائی میں اور گرفتار ہو گیا اور نا امید ہو گیا تھا میں اپنی جان سے، یہاں تک کہ چھڑایا مجھ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہ وقت پوچھنے کا نہیں ہے۔ فتوح الشام از علامہ واقدی صفحہ نمبر 386۔ ناظرین کرام، حضرت دامس ابو الحلول کے جملہ یہاں تک چھڑایا مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پر توجہ فرمائیں، ان کا صرف عقیدہ ہی نہیں بلکہ عین مشاہدہ اور تجربہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قید سے چھڑایا ہے۔ حضرت دامس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح قید سے چھڑایا، اس کی تفصیل چند سطور بعد ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عطیہ بن ثابت نے فوراً گھوڑے کی باگ پھیر دی اور حضرت میسرہ بن مسروق کی جانب گھوڑا دوڑایا اور ان کے قریب جا کر پکار کر کہا، اے سردار، رحمت کرے تم پر اللہ، آئی ہے ہمارے لیے مدد اللہ کی جانب سے، خوشخبری ہو تم کو کہ ہمارے ساتھیوں کی کمک آ پہنچی ہے۔ حضرت میسرہ بن مسروق نے فرمایا، کیا خوشخبری ہے؟ جلدی سے بیان کرو۔ حضرت عطیہ بن ثابت نے کہا کہ ہمارے آقا و مولا رسول مقبول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مدد آئی ہے اور حضرت دامس ابو الحلول اور ان کے ساتھی قید سے رہائی پا کر میدان میں آ پہنچے ہیں اور رومی سپاہیوں کو واصل جہنم کر رہے ہیں۔ حضرت دامس ابو الحلول اور ان کے ساتھیوں کی رہائی کی خبر سن کر حضرت میسرہ بن مسروق کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور اسلامی لشکر کے مجاہدوں میں خوشی کی لہر پھیل گئی اور مجاہدوں میں ایک نیا جوش پیدا ہو گیا۔ مجاہدوں نے رومیوں سے ایسا سخت قتال کیا کہ رومیوں کو دن میں تارے نظر آنے لگے۔ حضرت میسرہ بن مسروق نے ایسی سخت شمشیر زنی کی کہ ان کے ہاتھ میں جو نشان یعنی جو علم تھا وہ خون کے چھینٹوں سے سرخ ہو گیا تھا، اور حضرت دامس ابو الحلول اور ان کے ساتھیوں کا حال یہ تھا کہ رومیوں کی گردنیں کٹنے کی وجہ سے خون کے جو فوارے اڑے تھے وہ خون ان کے بدن پر اتنا پڑا تھا کہ ان کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ گویا وہ خون کے تالاب میں غوطہ لگا کر باہر نکلے ہیں۔ المختصر، اسلامی لشکر کے مجاہدوں نے رومیوں کے چھکے چھڑا دیے اور اس دن رومی لشکر کے 3000 سپاہی مقتول ہوئے تھے۔ غروب آفتاب کے وقت جنگ موقوف ہوئی اور دونوں لشکر اپنے اپنے کیمپ میں واپس لوٹے۔ حضرت دامس ابو الحلول اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جب اسلامی لشکر کے کیمپ میں واپس آ رہے تھے تب ان کو آتا دیکھ کر سردار میسرہ بن مسروق ان کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھے، اور جب ان کے قریب پہنچے تو حضرت میسرہ بن مسروق نے گھوڑے سے اتر کر پا پیادہ ہونے کا قصد کیا تاکہ حضرت ابو الحلول دامس کی تعظیم کریں، لیکن حضرت دامس نے ان کو قسم دے کر ایسا کرنے سے باز رکھا۔ پھر حضرت میسرہ بن مسروق نے حضرت دامس ابو الحلول کو سلام کر کے مصافحہ کیا اور ان کی رہائی کی کیفیت پوچھی۔ حضرت دامس ابو الحلول نے قید سے رہائی حاصل کرنے کی جو کیفیت بیان کی اس کو ہم امام علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے لفظ بلفظ نقل کرتے ہیں۔ دامس نے کہا، اے سردار، جانو تم اس امر کو کہ رومیوں نے مجھ کو گرفتار کیا تھا اور درے لگائے تھے اور ہم کو بیڑیوں میں، اور ایسا ہی کیا تھا انہوں نے میرے ہمراہیوں کے ساتھ، اور نا امید ہو گئے تھے ہم اپنی جانوں سے۔ پس چھپایا جب رات نے سو گیا میں، پس دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور گویا آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے، نہیں سکتی ہے تجھ پر اے دامس، اور جان لو کہ میرا مرتبہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے۔ پھر کھینچا آپ نے اپنے بزرگ ہاتھ سے بیڑیوں کو، پس کھل گئیں وہ، اور کھینچا طاقوں کو، پس دور ہو گئے وہ، اور ایسا ہی کیا آپ نے میرے ہمراہیوں کے ساتھ، اور فرمایا،
خوش رہو تمہیں مدد دی ساتھ اللہ کے، پس میں محمد رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اسرائیل کے مقابلے میں فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، آمین۔